دوستو یہ جو یہودی قوم ہے نا، دیوار گریہ سے لپٹ کر کیوں روتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج ہم آپ کو دیوار گریہ کے بارے میں بتائیں گے، جسے یہودیوں کے نزدیک وہی مقام حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک مکہ اور مدینہ کو ہے۔ یہ دیوار تاریخی اور مذہبی اعتبار سے کیا اہمیت رکھتی ہے، یہودی آ کر یہاں پر کیوں آہوازاری کرتے ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین محترم، اس دیوار کو دیوار گریہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہودی اس دیوار کے پاس آ کر آہوازاری کرتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو مسلمان دیوار براق کہتے ہیں، اور عرف عام میں سے ویسٹرن وال یعنی مغربی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اور موجودہ دیوار گریہ بھی اسی تباہ شدہ ہیکل کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع ہے، اور یہ یہودیوں کی ایک اہم مقدس یادگار ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کی ایک اور مقدس ترین عبادت گاہ ہے جسے بنیادی پتھر بھی کہا جاتا ہے، اور متعدد یہودی رویوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ پتھر دیوار گریہ کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر واقع ہے، جسے مسلمان اس دیوار کو مسجد اقصی کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دراصل مسلمان اس دیوار کو اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ اس دیوار کو واقعہ معراج سے نسبت ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق اسی مقام پر آ کر رکا تھا، اور اسلامی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کا کوئی خاص مقام نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور جس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا اس طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک مخصوص عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا پلان بنایا۔ اس منصوبے کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور اس کی تعمیر کنسٹرکشن میں جنات اور انسانوں دونوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ یہودی اس ہیکل سلیمانی کو اپنی عبادت کا مرکز سمجھتے رہے، اور اس مرکزی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس ہیکل میں صرف باعزت افراد کو جانے کی اجازت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش ہو گئی اور راہ راست سے ڈی ٹریک ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے، مگر اس قوم کی سرکشی ختم نہ ہوئی۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ یہ انبیاء کرام کو بھی شہید کر دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر عذاب مسلط کیا گیا، اور بخت نصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا اسی تل ابیب کے علاقے پر حملہ آور ہوا، اور آدھے سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا، اور باقی ماندہ یہودیوں سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اس مقدس عبادت گاہ کو مسمار کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس نے ہیکل کی تباہی کے بعد ساری یہودی قوم کو اپنا غلام بنا لیا، اور ہیکل میں موجود تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تابوت سکینہ چونکہ یہودیوں کے نزدیک ایک مقدس تابوت کی حیثیت رکھتا تھا جسے یہودی قوم برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی، بخت نصر نے اس تابوت کی بے حرمتی کی، اور اس وقت چونکہ دنیا میں یہودیت مذہب برحق تھا اس لیے بخت نصر پر خدا کا عذاب نازل ہوا، اور اس کی سلطنت پر کس نے حملہ کر دیا؟ ذوالقرنین نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس کی حکومت کی اینٹ بجا دی، اور تمام یہودی غلاموں کو رہا کر دیا گیا۔ حضرت ذوالقرنین ایک نرم دل اور انصاف پسند آدمی تھے۔ انہوں نے یہودیوں کو بھی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ ہیکل سلیمانی تو دوبارہ تعمیر ہو گیا، لیکن یہودیوں کی سرکشی ختم نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رومی جرنیل تھا ٹائٹس ان پر مسلط کر دیا، جس نے پھر ہیکل سلیمانی کی اینٹ بجا دی۔ اس نے یہودیوں کو قتل عام شروع کر دیا۔ پھر ماندہ جو باقی یہودی تھے ان کو ملک بدر کر دیا، اور باقی ماندہ کو غلام بنا لیا۔ ناظرین محترم، تقریباً 2000 سال یہ قوم یوں ہی بھٹکتی اور بکھرتی رہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نہ صرف تمام شکست خوردہ عیسائیوں کو عام معافی دی گئی، بلکہ بابل کے یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے، قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دے دیا گیا، اور اس دیوار کو مضبوط کیا گیا، اور تمام انتظامات کس کو سونپ دیے گئے؟ یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مغربی دیوار تو انہیں مل گئی، مگر انہیں مرکزی مقام حاصل نہ ہوا جو جنگ عظیم کے بعد
انہیں دوبارہ ملا۔ جنگ عظیم اول کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو اس قوم کو مرکزی حیثیت ملی۔ یہودی آج تک اس دیوار کو ہاتھ لگا کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، توبہ اور معافی طلب کرتے ہیں، اور یہی دیوار اب ان کا قبلہ ہے۔ لیکن وہ ہیکل سلیمانی کی مکمل اور مستحکم تعمیر کے خواہاں ہیں۔ یہودی آج بھی دیواری گریہ کے پاس اپنے آباء و اجداد پر ہونے والے ظلم کو یاد کر کے روتے تو ہیں، لیکن سرکشی آج بھی ان کی فطرت میں